قرآن کریم کی روشنی میں دعوت، گفتگو اور اختلاف کے آداب۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125 اور 126۔ ترجمہ و تفسیر۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنات وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن دل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ دانش مندی، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے بہترین ہو۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے۔ تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تبلیغ اور دعوت کے 3 بنیادی اصول سکھائے ہیں۔ پہلا، حکمت، یعنی لوگوں کی عقل اور سمجھ کے مطابق بات کریں، ہر شخص کے سامنے اس کی ضرورت اور ذہنی سطح کے مطابق دین پیش کریں تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکیں۔ دوسرا، اچھی نصیحت، دل میں نرمی پیدا کرنے اور نیکی کی طرف رغبت دلانے والے الفاظ استعمال کریں۔ تیسرا، بہترین انداز میں بحث، اگر کسی سے بحث کرنی پڑے تو غصے یا سختی کے بجائے انتہائی نرم، پیار اور شائستہ لہجہ اختیار کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا کام صرف اچھے طریقے سے حق بات پہنچانا ہے۔ کون ہدایت پاتا ہے اور کون گمراہ رہتا ہے، اس کا اصل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تفسیر۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا اور کفار نے شہداء کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا ارادہ فرمایا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ اصول نافذ فرمائے۔ پہلا، برابری کا اصول، اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اتنا ہی بدلہ لیں جتنا آپ کو نقصان پہنچا ہے۔ بدلہ لینے میں زیادتی، حد سے تجاوز کرنا منع ہے۔ دوسرا، صبر اور معافی کی فضیلت، بدلہ لینے کی اجازت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دکھایا کہ اگر تم زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو اور صبر سے کام لو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ حاصل سبق، دعوت دین ہمیشہ حکمت، نرمی اور اچھے اخلاق سے دی جائے، اختلاف میں بھی شائستگی اور بہترین انداز اختیار کیا جائے۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہو تو اسلام انصاف کی اجازت دیتا ہے، لیکن اتنا ہی بدلہ لینے کی جتنا ظلم ہوا ہو، زیادتی کی اجازت نہیں۔ اس کے باوجود صبر اور معاف کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ اس میں بڑا اجر اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اکثر مواقع پر معافی اور درگزر کو اختیار فرمایا۔ مراجع: تفسیر ابن کثیر۔